یہ بچی جو ہے اس سال پورے سال جو ہے مکاتب میں تقریر کے ہونے والے مسابقے میں فرسٹ رہی ہے، اور جس نے اپنے بے دھڑک انداز کی وجہ سے جو ہے بہترین مقررہ کا ایوارڈ بھی حاصل کیا ہے۔ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کی تقریر غور سے سنیں، جس کا عنوان ہے آج کا بگڑا ہوا معاشرہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حقیقت سامنے آ کر کہانی چھین لیتی ہے، حقیقت سامنے آ کر کہانی چھین لیتی ہے، خطا انسان کے آنکھوں کا پانی چھین لیتی ہے، بری صحبت سے ہمیشہ بچنے کی فکر کر پیارے، یکسر نوجوانوں کی جوانی چھین لیتی ہے۔ ملت اسلام کے نوجوانوں، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہے۔ ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کی جائے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پورے امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان دوستو، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچارہ ہے، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہے، ان کو اس مختصر وقت میں بیان کرنا اور اس پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، لیکن سردست دور حاضر کے بعد شدید چنوں کا اجمالاً اور بات کا تفصیلاً ذکر کر دینا چاہتی ہوں۔ دوستو، وہ غزوات کے جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا اور امت مسلمہ کے دامن محبت کو تار تار کر دیا، ان میں سے سفری عمل کرنا اور کرانا، غیر مشروعی طور پر گنڈے تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منتیں مانگنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنوں کے نیچے پیجامہ پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، لغو تفریحات میں وقت ضائع کرنا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر فواحشت اور حیا سوز مضامین کا نشر ہونا، ان کا دیکھنا اور سننا، سنیما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا، ننگے سر گھومنا پھرنا، گلا بازو اور پیٹ کا کھلا رہنا، باریکی لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، دفتر میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ بازار میں جانا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا کالج میں مخلوقی تعلیم حاصل کرنا، بے پردہ بازار میں جانا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا یا سننا، تصاویر کا گھر میں رہنا اور دیوار پر لگانا، شوقیہ کتا پالنا، تقاریب شادی میں روپیے پیسے نمائش کے لیے خرچ کرنا، الغرض بہت سے قرار دیا ہے جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جاری بھرساری ہے۔ محترم حضرات، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا، طویل میں نہ جانتے ہوئے بہت شدید فتنوں کی وضاحت کر دینا چاہتی ہوں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولاً اس فتنے کا تذکرہ کیا جائے جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و عیاری کو عام کر دیا، جسے لوگ سنیما سے یاد کرتے ہیں۔ دوستو، ایک دور وہ تھا کہ گانا بجانا، ناچنا گانا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا۔ اونچے بڑے درجے کے لوگ تو درکنار، کم درجے کے لوگ بھی اسے برا فعال یقین کرتے تھے۔ کیا کسی کی شرم و غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ اس کی بہو بیٹیاں غیروں کے سامنے ناچے گائے؟ کیا یہ ممکن تھا ناچ گانوں کی محفل میں اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے بے پردہ بٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں، لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہر شہر میں ایک نہیں کئی سنیما ہے جہاں مردوں اور عورتوں کے غول نظر آ رہے ہیں۔ شریف زادیہ جو ایکٹر کی فرائض انجام دیتی ہے، گندے اور تحشی خلوص کی اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے بے باکی سے حصے لیتی ہے، شرم و حیا ان پر روتی ہے، مگر ان کے سامنے مردوں اور عورتوں کے غرو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کہہ لگا کر ان کی خوب داد دیتے ہیں اور خود ہی اپنے تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہائے افسوس، ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ مالدار اور غریب تبھی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ سنیما دیکھنا ضروریات زندگی
زندگی میں داخل ہو گیا۔ کیا یہی انسانیت ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ تماشا دیکھا جائے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گانا بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں اور ہم آپ کے امتی ہیں اور بڑے زور و شور سے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود فلمیں بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں گھروں کی چھتوں پر جب اپنا زر پڑتی ہے تو چاروں طرف لعنت کے اینٹینا اور چھتریاں دکھائی دیتے ہیں جن سے ٹیلی ویژن پر پروگرام اور فلمیں آتے ہیں، اور یوں کہا جاتا ہے کہ ٹی وی دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے سائنس کی باتیں معلوم ہوتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے کارخانوں کے پیداوار کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے ہڑتالوں کے اسباب معلوم ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھنے سے بچہ ہوشیار ہوتا ہے۔ ہائے افسوس ایک حرام چیز کو اس کے فوائد بیان کر کے جائز سمجھا جاتا ہے۔ ٹی وی انسانیت کی دشمن ہے، ٹی وی فحشی و عریانت ہے، ٹی وی تباہی بربادی ہے، ٹی وی سے عیاری و مکاری پھیلتی ہے، ٹی وی سے زناکاری و بدکاری عام ہوتی ہے، ٹی وی سے مصیبت و نافرمانی کا باب کھلتا ہے، ٹی وی سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ برباد ہوتے ہیں، ٹی وی سے خدا اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ ملت اسلام کے پاسبانوں، ہماری ذمہ داریاں ہے کہ قوم ملت کو اس بھیانک بیماری سے بچانے کی فکر کرے، تقاریروں اور بیانات کے ذریعے اس کے ناجائز ہونے کی قباحتوں کا تذکرہ کرے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے رکھے جو کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک اہم نمونہ ہے۔ اپنے گھر، خاندان، رشتہ دار اور متعلقین میں اس وبا عظیم کو جنم نہ لینے دے۔ اتنے اشعار پر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ وما علینا الا البلاغ۔